شہ نشین پر جلوہ بار سادات اکرام، علماء اکرام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، سامعین اکرام، دوستو، بزرگوں، نوجوان شفیق ساتھیوں اور اپنے اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ سنیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اور بارگاہ غوث الورا میں میرے اعلی حضرت اپنی محبتوں کا نذرانہ یوں پیش کرتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ اور فرماتے میرے اعلی حضرت، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام ارباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت محلہ حاضہ کو مبارکبادی کے گلدستے پیش ہے، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان جلسہ استقبال ماہ رمضان و جشن ولادت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو
منعقد کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طرح سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. آئیے گفت و شنید کا تاج محل کھڑا کرنے سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمنہ کے لال ارواح نفیدہ جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑی باوز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة دائما ابدا صلو علیہ سرمدا. آپ کے اس رد عمل پر آپ کو یہی کہنا چاہوں گا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو. حضرات ماشاءاللہ مجمع بہت دور تک بیٹھا ہے. لیکن درود و سلام کی آواز جس قدر مجھ کو سنائی دینی چاہیے تھی وہ نہ سنائی دی. بزرگوں اور دوستوں جب بات درود و سلام کی ہو تو سراپا عشق و محبت بن جاؤ اور آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر پیش کرو. اس لیے کہ یہی تو وہ نذرانہ ہے, یہی تو وہ ہدیہ ہے جو ہم غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ورنہ ہمارا اپنا کیا ہے جو وہاں پیش کرے. جو ملا ان سے ملا, جو مل رہا ہے انہی سے مل رہا ہے, اور جو ملنے والا ہے انہی سے ملنے والا ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت نے فرمایا باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور ایک مقام پر میرے اعلی حضرت یوں فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہ نذرانہ ہم غلاموں کی طرف سے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اور اگر اس میں محبت شامل ہو جائے, الفت و وارفتگی شامل ہو جائے, تو ایسے غلاموں کے تعلق سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے غلاموں کا درود و سلام میں خود سن لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو میرے اعلی حضرت پکار اٹھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے, ان کی اعلی سماعت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک نے ہمارے آقا کو وہ کان عطا کیے, وہ آنکھ عطا کی کہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے, دنیا کے عام لوگ نہیں دیکھ سکتے, میرے آقا اسے دیکھتے ہیں.
جو ہم نہیں سن سکتے میرے آقا اس کو سنتے ہیں، اور میرے آقا نے خود فرمایا انی ارا ما لا ترون اور انی اسمع ما لا تسمعون، او کما قال النبی علیہ السلام. آقا فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اللہ پاک نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ شرف و بزرگی عطا فرمایا کہ اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان، شایان شان کوئی بیان نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کے شایان شان بیان نہیں ہو سکتی. بس اتنا کہو کہ بات مکمل ہو جائے کہ رب کے بعد اگر کوئی ذات بزرگی والی ہے تو آقا وہ آپ کی ذات ہے. یہ ہے میرے آقا کی ذات. دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجو کثرت کے ساتھ، اور محبت شامل کر لو اس میں، الفت شامل کر لو اس میں، وارفتگی شامل کر لو اس میں، دیوانگی شامل کر لو اس میں. یقیناً جب ان کیفیات کے ساتھ تم آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود کی ڈالیاں نچھاور کرو گے تو میرے آقا خود سماعت کریں گے، اور جتنا پڑھتے جاؤ گے آقا سے رشتہ اتنا غلامی کا مضبوط ہوتا جائے گا. اور سنو، مبارکباد ہے اس کے لیے جو آقا پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجتا ہے. میرے آقا اس کے درود و سلام کو سن تو رہے ہیں، لیکن میرے آقا بہت جلد اس کو یہ انعام عطا کرنے والے ہیں کہ میرے آقا اس کو اپنی بارگاہ میں بلا کر پڑھنے کا موقع عطا کریں گے. اور حضرات، جب میدان محشر میں جب 120 صفیں قائم کی جائیں گی، کتنی صفیں ہوں گی میدان محشر میں؟ 120. اور ان 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، اور 40 صفیں دیگر انبیاء کی، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک. دوستوں اور بزرگوں، تو جو سیدھی جانب اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور جب میرے آقا کی آمد ہوگی تو سیدھی جانب والوں کی طرف سے نبی پر سلام بھیجا جائے گا. اور جانتے ہو وہ سیدھی جانب کون کھڑے ہوں گے؟ اہل جنت. وہ کون ہوں گے؟ اہل جنت، جن کو سیدھی طرف کھڑا کیا جائے گا اور نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں رکھا جائے گا کہ جب آقا کی آمد ہوگی تو وہ سارے جو سیدھی طرف کھڑے ہیں، جو اہل جنت ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو رسول کے غلام ہیں، جو رسول سے الفت کرتے ہیں، رسول کی محبت اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، جب آقا کی آمد ہوگی تو آقا پر درود و سلام کی وہ ڈالیاں نچھاور کریں گے. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت اپنے سلام کے اختتام پر یہی معروضہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یعنی سرکار کے ساتھ جو خدمت کے قدسی مقرر ہوں گے وہ احمد رضا کو دیکھیں تو اشارہ کرے، مجھ سے کہے احمد رضا پڑھو وہی سلام پڑھو جو پڑھتے آئے ہو، جو پڑھاتے آئے ہو. تو میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. دوستوں اور بزرگوں،
کہ یہاں کا پڑھنا وہاں بھی کام آئے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ عبادت ہے کہ رب تعالی اس کی برکت سے مغفرت فرما دیتا ہے. اٹھاؤ مکاشفۃ القلوب، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک پائے کے بزرگ گزرے. وہ اپنی خانقاہ میں ہیں، عبادت میں مشغول. ایک خاتون پہنچی، حالت زار ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. حضرت نے جب اس کی طرف توجہ فرمائی تو پوچھا، اے مائی تو کیوں رو رہی ہے، کس بات کا دکھ ہے تجھ کو؟ تو وہ خاتون اشکبار ہوتے ہوئے عرض کرتی ہے، حضور میری ایک لوتی ایک جوان بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے انتقال کر گئی، اس کی یاد مجھے ستا رہی ہے، تڑپا رہی ہے، اور مجھے بار بار اس کی یاد آ رہی ہے. حضور ایسا انتظام فرما دے کہ کوئی وظیفہ مجھ کو عطا ہو، اس کو پڑھ کر میں اپنی بیٹی کو قبر میں کیسی اس کی زندگی گزر رہی ہے دیکھ لوں، ایسا انتظام فرما دیجئے. حضرات محترم، حضرت نے اس خاتون کی ببتا سنی اور اسے ایک وظیفہ عطا کیا. کہا، اے مائی اس کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لینا اور سو جانا، حالت خواب میں انشاءاللہ تجھ کو تیری بیٹی دکھائی دے گی کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دوستوں اور بزرگوں، وہ خاتون عشاء کی نماز پڑھتی ہے اور وہ دیا ہوا وظیفہ ورد کرتی ہے اور وہیں پر سو جاتی ہے کہ آنکھ لگی ہے، اس کی بیٹی خواب میں اس کو دکھائی دے رہی ہے اور وہ اس حال میں اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس کی قبر آگ سے بھر دی گئی ہے. اللہ اکبر، اس کی قبر آگ سے بھر دی گئی ہے اور وہ مدد پکار رہی ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں، کوئی اس کی دستگیری کرنے والا نہیں. دوست اور بزرگوں، وہ چیخ مارتی ہوئی نیند سے بیدار ہوئی اور اسی وقت وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کرتی ہے، حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا. آپ نے فرمایا، بتا تیری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی، حضور وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا گیا ہے، وہ مدد پکار رہی ہے لیکن اس کی مدد کرنے والے کوئی نہیں، اس کی دستگیری کرنے والے کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تیری بیٹی کون سا گناہ کیا کرتی تھی؟ اگر خواتین اسلام تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو وہ اس طرف توجہ فرمائے کہ وہ عورت عرض کرتی ہے، حضور میری بیٹی 5 وقتہ کی نمازی، قرآن کی قاری، غریبوں کی مدد کرنے والی، رمضان کے روزے رکھنے والی، لیکن حضور اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ بے پردگی کیا کرتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات محترم، آج یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گیا. آج پردہ چھپانے کے لیے نہیں، پردہ دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ہماری گھر کی بہو بیٹیوں کو بس اس بات کا شوق ہے کہ کس طرح سے شیخانی برقع پہنتے ہیں، ہم کو بھی ویسے ہی برقع پہننا ہے. دبئی کی شیخانی، مسقط کی، عمان کی، قطر کی، سعودی کی شیخانی کس طرح برقع پہنتی ہے، بس اسی سٹائل کا برقع چاہیے. میں خواتین اسلام سے کہنا چاہوں گا کہ تم برقع شیخانیوں کا نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کا اپناؤ. حضرات محترم، کہ آج اس طرح کے برقعے، نمائشی برقعے خواتین اسلام پہن رہے ہیں جس سے ان کا جسم چھپ نہیں رہا بلکہ اور ابھر کے سامنے آ رہا ہے. بچو اس سے، یہ ایک ذریعہ کافی ہے تم کو جہنم میں لے جانے کے لیے. اور میں آپ تمامی حضرات سے یہ خواہش کروں گا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنائیں.
اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. وہ 4 مرد کون ہوں گے؟ اس عورت کا باپ، اس عورت کا بھائی، اس عورت کا شوہر اور اس عورت کا بیٹا. اور وہ عورت کون ہوگی جو جہنم میں جا رہی ہوگی؟ بے پردگی کرنے والی. کہ عورت کہے گی رب کی بارگاہ میں مولا اگر مجھے جہنم میں بھیج رہا ہے تو میرے ساتھ میرے باپ کو بھی بھیج، میرے بھائی کو بھی بھیج، میرے شوہر اور میرے بیٹے کو بھی بھیج، اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی مجھ کو پردے کا پابند نہیں بنایا. اللہ اکبر. لہذا اے مسلمانوں، پردہ عورت کے لیے ضروری ہے، بلکہ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے. نہ اس کا جسم، نہ اس کا چہرہ، اس کے بال، بلکہ اس کی آواز بھی چھپی ہو. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون ہے. دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو پردے کا پابند بنائیں. بہرکیف میں اپنی بات کی طرف لوٹوں کہ وہ خاتون عرض کرتی ہے حضور کہ وہ نمازی تھی، قرآن کی قاری تھی، روزے رکھنے والی تھی، لیکن بے پردگی بھی کرتی تھی. آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اس کو اس عذاب میں گرفتار کیا گیا. آپ نے آنکھوں کو بند کیا، مراقبہ کیا اور اسی حال میں اس لڑکی کو پایا جیسا کہ اس کی ماں بیان کر رہی ہے. آپ نے اس کو دلاسا دیا اور اس کے گھر اس کو بھیج دیا. دوستوں اور بزرگوں کہ کچھ ہی دن گزرے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں عبادت میں مصروف ہیں اور کچھ دیر کے بعد میں آپ کو تھکان محسوس ہوئی تو آپ اپنے بستر پر آ گئے لیٹنے کے لیے. جب آپ بستر پر آئے لیٹنے کے لیے اور آپ کی آنکھ لگ گئی تو آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اسی ماں کی بیٹی ہے جو کچھ دن پہلے تک عذاب میں گرفتار تھی، جس کی قبر آگ سے بھر دی گئی تھی. اب ماحول بدل گیا ہے، منظر بدل گیا ہے، اب وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے، مسکرا رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب تک عذاب میں تھی، اب یہ تو کیسے یہ اتنا منظر بدل گیا ہے؟ تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے ہاں ہاں حضور والا، کچھ دن پہلے تک میں عذاب میں گرفتار تھی، لیکن کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے قبرستان سے ایک نبی کا دیوانہ گزر رہا تھا اور وہ دیوانہ گزرتے گزرتے نبی پہ درود و سلام بھیجتا جا رہا تھا. اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس قبرستان میں جتنے مردے عذاب میں گرفتار تھے رب نے اس درود کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دی. حضرات محترم، دیکھا آپ نے درود و سلام کی برکت کہ ایک نبی کا غلام قبرستان سے پڑتا ہوا گزر رہا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے کئیوں کی مغفرت کر رہا ہے، تو جو پڑھ رہا ہے اس کی مغفرت کیوں نہ ہوگی؟ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہ ہم غلاموں کی دولت ہے، یہ ہم غلامان مصطفیٰ کی حقیقی دولت ہے. اس کو سنبھال کر رکھو. آج اسی دولت کو لوٹنے کے لیے نئے نئے انداز میں نئے نئے لوگ آج بہروپیے بن کر آ رہے ہیں. مسلمانوں، ایمان کی دولت، عقیدے کی دولت، عشق کی دولت، تعظیم کی دولت، درود السلام کی دولت، یہ سب دولتیں بہت عظیم ہیں. اور الحمدللہ یہ دولتیں آج اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے، سنیوں کے پاس ہے. اور آج ہر جماعت، ہر فرقہ سنیوں کو ہی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت، ایک جماعت ہے، ایک جماعت کا نام ہے تبلیغی جماعت. یہ لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ایسا دعویٰ ہے ان کا، ہم نہیں مانتے. ہم تو کہتے تکلیف کا کام کر رہے ہیں. حضرات محترم، بہرکیف بات کو نہ بڑھاؤں، میں یہ عرض کروں کہ یہ تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے. ایک اور جماعت پیدا ہوئی، مودودی جماعت.
جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتی ہے. اس کے بعد ایک اور جماعت پیدا ہوئی, جماعت اہل حدیث. دوستوں اور بزرگوں, اس طرح سے کئی جماعتیں ہیں. اب میرا بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے, تبلیغی جماعت والے اہل حدیثوں پر کام کرو, اہل حدیثوں مودودیوں پر کام کرو, مودودیوں قادیانیوں پر کام کرو, قادیانیوں رافضیوں پر کام کرو, رافضیوں مہدویوں پہ کام کرو. لیکن نہیں, تبلیغی کو دیکھو تو سنی کے پیچھے, اہل حدیث کو دیکھو تو سنی کے پیچھے, مودودی کو دیکھو سنی کے پیچھے, رافضی کو دیکھو, مہدوی کو دیکھو, قادیانی کو دیکھو, سب کے سب سنیوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں. اگر وجہ کیا ہے یہ ٹارگٹ بنانے کی کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر کام نہیں کرتے, سنیوں کو تم نے ٹارگٹ بنا کر رکھا ہے. تو حضرات محترم, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال سمجھو کہ ایک طرف جھوپڑی ہے اور ایک طرف بلڈنگ ہے. چور چرانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ جھوپڑی میں جائے گا کہ بلڈنگ میں جائے گا؟ جلدی سے جواب چاہیے مجھ کو. کہاں جائے گا؟ بلڈنگ میں جائے گا. حضرات محترم, جھوپڑی میں چور نہیں جائے گا, اس لیے کہ اس کو وہاں پر کچھ نہیں ملنے والا ہے, بلڈنگ میں اس کو ملنے والا ہے. تو اب اسی مثال کے ذریعے سمجھ لو کہ جتنے فرقے, جتنی جماعتیں ہیں وہ سب جھوپڑی کی مثال رکھتی ہیں, اور جو بلڈنگ کی مثال ہے وہ اہل سنت و جماعت کی مثال ہے کہ الحمدللہ ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے, عقیدے کی دولت ہمارے پاس ہے, عقیدت کی دولت ہمارے پاس ہے, محبت کی دولت ہمارے پاس ہے, احترام کی دولت ہمارے پاس ہے, الفت ہمارے پاس ہے. حضرات محترم, انہی دولتوں کو لوٹنے کے لیے یہ تمام لوگ ہم کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے ہم کو یہ پیغام سنا دیا, سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. کہ آج یہ رہزن رہبر بن کر آئے ہیں. دوستوں اور بزرگوں, اپنے ایمان عقیدے کو سلامت رکھو, اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو. غریب ہو تو غریبی پر شرمندہ مت ہو, اس لیے کہ میرے آقا نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے غریبی کو پسند کیا, اور میرے آقا نے یہ فرمایا کہ اسلام غریبوں سے پھیلا اور غریبوں میں لوٹے گا. الحمدللہ آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے غریب ہیں وہ سب اہل سنت و جماعت میں ہیں, تو پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام کی دولت اہل سنت و جماعت کے غریبوں میں ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنی غریبی پر آپ کو شرمندہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے, بلکہ زمانے کو سینہ ٹھوک کر کہو الحمدللہ میں غریب ہوں اور میرے لیے غریب نواز ہے. دوستوں اور بزرگوں, آج صحیح کو صحیح, غلط کو غلط بولنے والے بہت کم رہ گئے. آج حق و باطل کے درمیان خط فاصل کھینچنے والے بہت کم رہ گئے. آج لوگ منہ دیکھی بات کرنے کے عادی ہو گئے. حضرات محترم, اس ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھو. اس بین بین کی پالیسی چلنے والوں سے اپنے آپ کو دور کر لو کہ یہ لوگ گھر کے وہ چراغ ہیں جو گھر کو روشن نہیں بلکہ گھر کو جلانے والے ہیں. ایسے لوگ بڑے ڈینجر ہوتے کہ ان کے تعلق سے یہ کچھ کنفرمیشن نہیں ملتی کہ یہ ہے کدھر کے, ہے کس جانب کے, یہ کنفرمیشن نہیں ملتی. اور ایسے لوگ
آج ہمارے درمیان پھیلتے جا رہے ہیں. مصلحتوں کے شکار ہیں، منہ دیکھی بات کرنے والے ہیں، اور جو حق بول رہے ہیں ان کو دبا رہے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش چل رہی ہے. بڑی بڑی ڈینگیں ماری جا رہی ہیں اسٹیجوں پر بیٹھ کر کہ ہم وہ ہیں جو بولنا بھی جانتے ہیں اور بولوانا بھی جانتے ہیں، بولنے لگائیں گے. حضرات محترم، کس کو بولنے لگائیں گے؟ میں تو کہوں گا کہ بہت زمانے بعد مردانگی کے اثرات پیدا ہوئے ہیں، اس کو جانے مت دو، اس کو برقرار رکھو اور بولو، ضرور بولو، لیکن جن کے بارے میں بولنا ہے ان کے بارے میں بولو. اگر نہ بولو گے تو جو تم نے کہا بولنے لگائیں گے وہ تم کو حاجت پیش آ جائے گی. بولو، ضرور بولو. جب بولو گے تو ہی معلوم پڑے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. حق بولنے والوں کو دباؤ مت، حق بولنے والوں کی طرف انگلیاں مت اٹھاؤ. حضرات محترم، الحمدللہ جو رضا کے غلام ہیں، جو اعلی حضرت کا دامن تھامے ہوئے ہیں، یہ ان کا طر امتیاز ہے کہ وہ حق ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں، کان میں نہیں میدان میں بولتے ہیں. اور دوستوں، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حق گوئی کے لیے اگر ہمارے گردنوں پر تلوار بھی رکھ دی جائے تو ہم اپنا بیان نہیں بدلتے، ہم وہی بولتے ہیں جو حق ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں سب کو، چاہے وہ کسی مدرسے کے ہوں، کسی خانقاہ کے ہوں، کسی سلسلے کے ہوں. اہل سنت و جماعت کے لیے محنت کرو، اہل سنت و جماعت کی حفاظت کے لیے تدبیر کرو کہ آج تم جس مروت اور رواداری کے شکار ہو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے، کیا نکل رہا ہے، ذرا اس کا بھی جائزہ لو. صرف بڑی بڑی ڈینگیں مارنے سے کام نہیں ہوگا، کام کرنے سے کام ہوگا. سنیت کا ماحول بنانے سے ماحول بنے گا کہ آج صرف تمہاری ڈینگ بازی نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آج وہابیت، دیوبندیت، رافضیت تمہارے ناک کے نیچے کام کر رہی ہے اور تم بے بس نظر آ رہے ہو. چھوڑو اس بے بسی کو، چھوڑو اس جو ہے نامرادی کو، اور اٹھو، کمر بستہ ہو جاؤ دین و سنیت کے لیے اور پھر کام کرو. تو انشاءاللہ آپ کو وہ جو ہے ماحول نظر آئے گا، جو ماحول حیدرآباد کا جو پہلے زمانے میں تھا. الحمدللہ کہ جہاں جاؤ، جدھر جاؤ، وہاں پر آپ کو غوث پاک کے ماننے والے نظر آتے تھے، غریب نواز کے ماننے والے نظر آتے تھے، اولیاء اللہ کی چوکٹوں پر حاضری دینے والے نظر آتے تھے. حضرات محترم، آج وہ ماحول دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایسے ہی مولوی لوگ جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں بولتے، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ ماحول بنتا جا رہا ہے شہر حیدرآباد کا کہ یہاں پر وہابیت زور و شور کے ساتھ پھیل رہی ہے. حضرات محترم، اگر یہی حال رہا تو آنے والے دنوں میں بہت برا حال ہو جائے گا. سنیت کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملے گی. اے مسلمانوں، ہوش کی آنکھیں کھولو اور اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے دین و سنیت کے لیے کوشاں ہو جاؤ، دین و سنیت کی حفاظت کے لیے کوشش کرو. یقین جانو، اگر تم ابھی سے کوشش کرو گے تو تمہارے آنے والی نسلوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت ہوگی، تمہارے آنے والی نسلوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت ہوگی. اور اگر تم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ گئے تو پھر سمجھ لو اچھی طرح سے کہ آنے والی نسلوں کی ایمان عقیدے کی حفاظت نہیں ہو پائے گی. اگر ان کو بھی عاشق رسول دیکھنا چاہتے ہو، عاشق غوث و خواجہ دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. حضرات محترم، حق بولنے والے حق بولیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے.
چاہے ان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے، چاہے ان کو اپنی محافل میں مذاق کا ذریعہ بنایا جائے، لیکن حق بولنے والے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرات محترم، آپ بھی حق بولنے والوں کا ساتھ دو، حق کے لیے لڑنے والوں کا ساتھ دو، اور یہ یاد رکھو میرا پیغام، ناحق باطل اگر کتنا ہی طاقتور ہو جائے، منظم ہو جائے، اس کے پاس کتنی ہی تعداد جمع ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب نے فرما دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے، باطل کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ ناکام ہوگا۔ حضرات محترم، اور حق ہمیشہ سر چڑھ کر بولے گا، حق ہمیشہ سر چڑھ کر بولے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت میں اتحاد چاہتے ہیں اور یہی پیغام ہم دے رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ ہم ہی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی لوگ ہیں لڑانے والے، یہی لوگ ہیں بانٹنے والے، یہی لوگ ہیں تفرقہ ڈالنے والے۔ میں کہتا ہوں پیارے، ذرا ہوش کی آنکھیں کھولو اور صحیح اور غلط کی پہچان کرو، صحیح اور غلط کی پہچان کرو کہ کون بانٹنے والا ہے، کون تفرقہ ڈالنے والا ہے۔ آج تم یہ دیکھ نہیں رہے ہو، آج تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ دوستوں اور بزرگوں، ان کی فکر بس ایک ہی طرف کام کر رہی ہے۔ دیکھو بریلوی کیا کر رہے ہیں، دیکھو رضوی کیا کر رہے ہیں، اہل حدیث پھیلتے ہیں پھیلنے دو، تبلیغی جماعت پھیلتی ہے پھیلنے دو، مودودی جماعت پھیلتی ہے پھیلنے دو، قادیانی اپنے نئے نئے مرکز بنانے دو، لیکن رضویوں کو بڑھنے مت دو، رضویوں کو پھیلنے مت دو، ان کو کام کرنے مت دو۔ حضرات محترم، بتائیے آپ، ان کا یہ رویہ، ان کا یہ طریقہ کیا نتیجہ نکال رہا ہے کہ انہوں کس کی طرف ہے؟ نام تو لے رہے سنیوں کا، دم تو بھر رہے سنیت کا، اور فروغ دے رہے وہابیت کو۔ تو یہ کیسے سنی ہوئے؟ ان کو سنی مانیں گے کوئی؟ ان کو سنی کہیں گے کوئی نہیں کہے گا ان کو سنی۔ دوستوں اور بزرگوں، ان کو معلوم ہے کہ دال روٹی چلانے کے لیے سنیت کے بینر کے نیچے کام کرنا بہت ضروری ہے، چندے جمع کرنے کے لیے سنیت کے بینر کے نیچے کام کرنا ضروری ہے۔ یہ مجبوراً کام کر رہے ہیں، مسروراً نہیں۔ حضرات محترم، ایسے کمرشل لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لو، اور جو دین و سنیت کے لیے سچے دل سے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دو۔ میں اس مقام پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس سرزمین پر کہ جو سچے دل سے دین و سنیت کی فکر کر کے دین و سنیت کا کام کرنے والی اگر کوئی ذات مجھے نظر آ رہی ہے تو وہ صرف اور صرف حضور شہباز دکن کی ذات ہے۔ حضرات محترم، آج اس دکن کی سرزمین پر دین و سنیت کا سچا سپاہی اگر کوئی ہے تو وہ حضور شہباز دکن کی ذات ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ایک بیٹے کی زبان نہیں، اہل سنت و جماعت کی زبان ہے، یہ ان کے خیالات کی ترجمانی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ حضرات محترم، خدا را دین و سنیت کی حفاظت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے آپ کوششیں کرو، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنی سوسائٹیز میں نئی نئی تنظیمیں بناؤ اور لوگوں کو جوڑو، لوگوں کو قریب کرو، لوگوں کو توڑو مت۔ آج نوجوانوں کا ماحول یہ نظر آ رہا ہے کہ جوڑنے سے زیادہ توڑنے پر ترجیح دی جا رہی ہے۔
میرے بھائیوں، توڑنے کا کام نہیں کرنا ہے، جوڑنے کا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی غلط ہے تو غلط کی اصلاح کرنا ہمارا کام ہے، اور ایک بار نہیں 3 بار کرنے کا حکم ہے، 3 بار۔ دوستوں اور بزرگوں، آج یہ ماحول ہمارے اندر نہیں ہے، اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، ہم کو اپنوں کو ہو رہا ہے کہ آج لوگ بٹ رہے ہیں، ٹکڑیوں میں بٹ رہے ہیں، ان کے خیالات منتشر ہو رہے ہیں۔ خدارا اس مزاج سے باہر آؤ اور اہل سنت و جماعت کے لیے کوشش کرو۔ لیجئے، جس ہستی کا آپ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، وہ مایا ناز ہستی ہمارے درمیان جلوہ بار ہو رہی ہے، جن سے میری مراد حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا قاری الحاج محمد مجیب علی قادری رضوی صاحب قبلہ دامت ظلہ علی حضرت کی آمد ہمارے درمیان ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، حضور شہباز دکن، حضور شہباز دکن۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، حضور شہباز دکن اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ دیر میں حضور شہباز دکن کا پرلفظ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ آپ اپنی اپنی نشستوں پر اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ پر۔ بہت ساری کرسیاں ابھی بائیں جانب جو ہے خالی پڑی ہیں، اس کو استعمال کیجیے اور ٹریفک کے نظم و ضبط کو برقرار رکھیے گا۔ راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیے تاکہ ٹریفک کا فلو آسان رہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نوجوان اس جانب توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ ماحول کس طرح سے بنایا جائے، سازگار کیا جائے اور نئے لوگوں کو جوڑا جائے۔ جب تک آپ وقت نہ دو گے تو اس کو معلوم کیسے پڑے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ یہ تمیز اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی کہ اپنے آپ الہام ہوگا اس پر؟ نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ کو وقت دینا ہوگا۔ آج ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور ہمارا غیر اس بات کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لوگوں تک کانٹیکٹس بنا رہا ہے اور ان کو اپنے سے جوڑ رہا ہے، اپنے سے قریب کر رہا ہے۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ناحق ہو کر ترقی کر رہا ہے اور ہم حق پر ہو کر۔ حق تو ہمارے ساتھ ہے، کامیابی ہمارے ساتھ ہے، کامرانی ہمارے ساتھ ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں آگے آئیں، ہم عمل کے میدان میں آگے آئیں۔ آج ہم عمل کا مقابلہ قول سے کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو یاد رکھو، عمل کا مقابلہ قول سے نہیں کیا جائے گا، عمل کا مقابلہ عمل سے کیا جائے گا۔ آج اس محفل سے یہ پیغام لیتے جاؤ کہ آج ہی سے ہم کو ایسے لوگوں پر محنت کرنا ہے جو لوگ ہیں تو سنی، مگر اب ان کے دماغ میں ایسے جراثیم گھسا دیے گئے ہیں جو جراثیم ان کو سنیت سے دور لے جا رہے ہیں، جو جراثیم ان کو سنیت سے دور لے جا رہے ہیں، اور جو کل تک اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دینے والے تھے اب اس کو شرک اور حرام کہہ رہے ہیں، جو کل تک غوث
پاک کی 11ویں بڑی دھوم سے مناتے تھے، آج اس کو ناجائز و حرام کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا، اے مسلمانوں، ایسے لوگوں پر کام کرو اور ایسے لوگوں کے دماغ میں جو جراثیم وہابیت کے گھس گئے ہیں، اس کے لیے ایک دوا برسوں پہلے تیار کر دی گئی ہے، اس دوا کو استعمال کرو اور اس دوا کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ان وہابیت کے جراثیم کو مارنے کی دوا کیا ہے؟ مسلک اعلی حضرت۔ یہ مسلک اعلی حضرت جانتے ہو کیا ہے؟ سنیت کی کسوٹی ہے کہ یہ وہ نعرہ ہے پیارے کہ حق و باطل کی پہچان کرا دیتا ہے، اپنے پرائی کی تمیز دے دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ حضور شہباز دکن کی ذات ہے جو یہاں پر اس سرزمین پر مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حضور شہباز دکن کی ذات ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر حق بولتی آئی ہے، کبھی مصلحتوں کے شکار نہ ہوئے، دور اندیشی کے نام پر، حکمت کے نام پر غیروں سے مصالحت نہ کی۔ جیسا کہ آج ہمارے ارد گرد ایسے کئیوں مولوی نظر آ رہے ہیں، ایسے مولانا نظر آ رہے ہیں، میں تو ان کو مولانا نہیں کہوں گا، میں تو ان کو مال آنا کہوں گا۔ مولانا نہیں ہے وہ لوگ، مال آنا ہے۔ 6 آیت در گھسیٹ عام باشد یا کبیٹ، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، ایک ہی مزاج ایک ہی بولی، دنیا جائے بھاڑ میں، سنیت کا سورج غروب ہوتا ہے، ہم کو کیا؟ لوگ بد مذہب ہوتے ہیں، ہم کو کیا؟ ہماری تو بس بلڈنگیں ٹھہرنی چاہیے، لمبی لمبی گاڑیوں میں ہمارا سفر ہونا چاہیے، بڑے بڑے ٹی وی چینلوں پر ہم کو دکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، دنیا کامیاب کر لو گے لیکن آخرت کا کیا؟ سب کچھ دنیا ہی ہے۔ ارے تم سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ تم ان لوگوں کے تعلق سے ایک حدیث ایسی آئی ہے کہ اہل جنت جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایسے کچھ چہرے نظر آئیں گے جن کو دیکھ کر اہل جنت کہیں گے، ارے تم تو وہ ہو جن کی وجہ سے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ لیکن وہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ اور وہ کون رہیں گے؟ ایسے ہی مال آنا لوگ، ایسے ہی مال آنا لوگ جو مصلحتوں کے شکار ہو کر حکمت عملی کے نام پر، دور اندیشی کے نام پر غیروں سے مصالحت کرتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ پیغام سنا دو، نہ حق چھپا تھا نہ چھپے گا، جتنا دباؤ گے اتنا ظاہر ہوتا نظر آئے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، بہرحال ہم اور آپ یہ پیغام یہاں سے لیتے جائیں کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کے لیے جو کوشاں ہیں، حق کے لیے جو کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا ہے۔ کہیے انشاءاللہ دیں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ سنیت کے لیے کام کریں گے۔ کون کون کرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، سارا مجمع آج اس بات کا عہد لے رہا ہے کہ یہ سنیت کے لیے کام کریں گے۔ تو حضرات محترم، الحمدللہ مرکز اہل سنت و جماعت جو وادی رضا شاہین نگر ارا کنٹا میں قائم کیا گیا، سنیت کو فروغ دینے کے لیے، سنیت کو عام سے عام تر کرنے کے لیے، گھر گھر عشق رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے، گھر گھر رسول کی سنت و سیرت پہنچانے کے لیے الحمدللہ مرکز اہل سنت قائم کیا گیا۔ لہذا اے مسلمانوں، اس مرکز اہل سنت سے استفادہ حاصل کرو اور خود بھی جڑو، دوسرے سنی بھائیوں کو بھی جڑاؤ، اور یہ پیغام لیتے جاؤ۔ جو یہ کہتا ہے کہ وہ مرکز صرف رضویوں کا ہے، بالکل غلط۔
نہ مرکز قائم ہونے سے پہلے نہ مرکز قائم ہونے کے بعد کسی نے نہ یہ کہا تھا، نہ کہا ہے، نہ کہے گا۔ کل بھی یہی کہا جا رہا تھا، آج بھی یہی کہا جا رہا ہے، اور جب تک وہ مرکز قائم ہے، باقی ہے، یہی کہا جائے گا کہ وہ مرکز صرف رضویوں کا نہیں، وہ مرکز ہر سنی مسلمان کا ہے، چاہے وہ مشربن چشتی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، دوستوں اور بزرگوں، وہ کسی سلسلے حق سے وابستہ ہو، ان سب کے لیے وہاں کے دروازے کل بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ آئیں گے انشاءاللہ مرکز کو، جڑیں گے ماشاءاللہ مرکز سے انشاءاللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ محفل جو ان نوجوانوں نے سجائی ہے، اس کا عنوان رکھا گیا استقبال ماہ رمضان و ولادت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سنیت کی ایک مایہ ناز ہستی خطیب ذیشان الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ بار ہیں، اور حضرت کی زبانی آپ کو صدارتی خطاب بھی سماعت کرنا ہے۔ بس تبرکن میں آپ کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے شان و عظمت پر کچھ دیر گفتگو کر کے آپ سے رخصت لے لوں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت اسی مہینے کی 29 تاریخ کو ہوئی، صوبہ گیلان میں۔ حضرات، آپ ماں کے پیٹ سے ہی ولی کامل بن کر پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے ولادت سے پہلے ولایت عطا فرمایا، اور ولایت کا وہ اعلی مقام عطا فرمایا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو سید الاولیاء بنا دیا، امام الاولیاء بنا دیا، اور رب تعالیٰ نے آپ کو غوث الاغواث بنا دیا، غوث العظم بنا دیا۔ حضرات، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ غوث الثقلین بنے۔ کیا بنے آپ؟ غوث الثقلین۔ غوث الثقلین کہتے کس کو ہیں؟ حضرات محترم، کہ حضور سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور شان غوث الثقلین ہے کہ آپ انسانوں کے بھی غوث ہیں، جنات کے بھی غوث ہیں، اسی لیے آپ کو غوث الثقلین کہا گیا۔ حضرات محترم، کہ آپ کے بارگاہ میں جنات کثرت کے ساتھ آتے اور آپ کی تقاریر اور آپ کی محافل سے استفادہ حاصل کرتے۔ چنانچہ ایک شخص کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بہت پائے کے عامل اور کئی جنات ان کے تابع۔ ایک دن کسی ضرورت کے تحت میرے والد محترم نے پڑھنا شروع کیا جنات کو حاضر کرنے کے لیے، لیکن وہ پڑھتے جا رہے ہیں لیکن کوئی جن حاضر نہیں ہو رہا۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہونے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا، تو بالآخر جب آپ نے پڑھائی کو روکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ جنات آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ تو پھر اس بزرگ نے، اس عامل صاحب نے پوچھا اتنی تاخیر کیوں ہو گئی؟ اس سے قبل تو اتنی تاخیر تم لوگوں سے نہ ہوئی، لیکن کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت تاخیر سے تم آ رہے ہو۔ تو وہ جنات کی جماعت عرض کرتی ہے جناب ہم غوث پاک کی محفل میں بیٹھے تھے، ہم غوث پاک کی محفل میں بیٹھے تھے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، وہ عامل فرماتے ہیں اچھا تم لوگ بھی غوث پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہو؟ تو وہ جنات جواب دیتے ہیں حضرات انسانوں سے زیادہ ہماری تعداد وہاں ہوتی ہے، انسانوں سے زیادہ ہم وہاں پر رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں محفل میں رہیں تو ہم کو بلایا نہ کریں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے غوث پاک کی۔ دوستوں اور بزرگوں کے ایک مرید آئے، آ کر عرض کیا حضور میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ غوث پاک نے فرمایا سرندیپ کی پہاڑیوں کا سرکش جن ہے جو تیرے بیٹے کو بڑا ستا رہا ہے، جا کر اس کے کان میں کہنا کہ اے جن فوراً میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلا جا، ورنہ غوث اعظم دستگیر سے تیری شکایت کر دوں گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، جب آپ کا وہ مرید گھر پہنچا اور اپنے علیل بیٹے کے کان میں جب یہ کہتا ہے تو وہ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بیٹا جو بستر پر کئی دن سے پڑا تھا، بس اتنا کہنا تھا کہ میرا بیٹا تندرست و شفایاب ہو گیا اور بستر سے کھڑا ہو گیا. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت. بہرکیف انشاءاللہ آپ آنے والے خطیب سے بھی شان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو سماعت کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی غلطی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مولا کریم اس محفل کے انعقاد میں جن جن حضرات نے جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمت برکتیں عطا فرما. ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم فرما اور اسی حق جماعت پہ ہمیں مولا خاتمہ بالخیر فرما. مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما کر اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ذریعہ رحمت بنا دے، ذریعہ برکت بنا دے. اور مولا ماہ سیام جو بہت جلد ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس ماہ سیام کی رحمتوں برکتوں مغفرتوں سے مالا مال فرما. اور اس مہینے میں مولا روزوں کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ عبادت تسبیح و تحلیل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن سماعت قرآن کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام.